آج کی میٹنگ کے لیے کہا گیا، اس میں کچھ بہت ساری باتیں ہیں. اس میں قربانی کا بھی ذکر ہے نا اس پہ، کہ ایمان، اتحاد اور قربانی. ایمان کو تو آپ ریجیکٹ نہیں کر سکتے یا بیک بینچ پہ بھی نہیں ڈال سکتے. میرے پاس یہ ایک پلیج آف سیکریفائس ہے جو کہ 1946 کا جو سیشن ہوا تھا دہلی میں، اس میں ایک پلیج آف سیکریفائس تھا اور قائد اعظم کا دستخط کیا ہوا آج کل سرکولیٹ بھی کر رہا ہے، آپ کو مل جائے گا. اس میں سے کچھ تھوڑی سی چیزیں، کیونکہ کافی بڑا ہے وہ، تو اس میں تھا آئی ہے، اس کے بعد آپ نے اپنا نام لکھنا ہے. Hereby declare my firm conviction that safety and security and salvation and destiny of Muslim nation inhabiting the subcontinent of India lie only in the achievement of Pakistan. اور نیچے اس پہ اور تھوڑا سا 3-4 لائنیں اس کے بعد ہے، I pledge myself to undergo any danger or trial or sacrifice جو تھا which may be demanded of me. تو سب سے پہلے قائد اعظم کا جو ہے اس پہ دستخط موجود ہے. اچھا، اس کے علاوہ میں سمجھتا ہوں جتنے ابھی تک جن لوگوں نے بھی بات کی ہے وہ یہ بھول گئے ہیں کہ قائد اعظم کی موومنٹ اور جو کچھ بھی انہوں نے کہا ہے علامہ اقبال کے بغیر ٹوٹلی انکمپلیٹ ہے. There are 2 phases in the Qaid's life, pre-Iqbal and post-Iqbal. Pre-Iqbal جو ہے وہ قائد اعظم بالکل ڈفرینٹ ہے. Probably he did not have that much knowledge of Islam and Quran. پھر جنرل صاحب نے بھی ایک مطلب پاسنگ میں ریمارک پاس کیا، تو دیکھیں ٹوٹل بیس ہی ایک اسلام کے پرنسپلس پہ اور ویلیوز پہ کرتا ہے، نہیں تو پاکستان کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. دیکھیں نا، اگر آپ صرف آپ نے ریچولس پہ ہی چلنا ہے تو سب ہوتے ہیں، کہیں بھی آپ چلے جائیں. ہندوستان میں کیا مسلمان نماز نہیں پڑھتے؟ تو پھر پاکستان بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ اس کے لیے آپ کو علامہ اقبال کو پڑھنا پڑے گا. تھوڑا سا میں نے اس میں علامہ 2 کوٹیشن میں نے لی ہیں، ایک قائد اعظم کی ہے اور ایک ہے علامہ اقبال کی. تو پہلے آپ کو کیونکہ بیک گراؤنڈ میں جانا پڑے گا، اور اس سے بھی اگر آپ پیچھے جائیں گے تو یو ول ہیو ٹو کنسیڈر ہاؤ پیپل اسٹارٹیڈ لیونگ ٹوگیدر. دیٹ از نون ایز اے سوشل کانٹریکٹ. اٹس اے کانٹریکٹ. ابھی کہا جا رہا تھا جب حالات پاکستان کے بگڑتے گئے کہ وی نیڈ اے نیو سوشل کانٹریکٹ ان پاکستان. سو ان دا اسٹیٹ آف نیچر، ابھی نیچر آف اسٹیٹ نہیں بنی ہے، جب وی آر لیونگ ان اے اسٹیٹ آف نیچر. پیپل آئی مین دیر ور نو باؤنڈریز، دیر ور نو کنٹریز. پیپل آر لیونگ انڈیپینڈنٹلی، فری تھے، جو بھی چاہے کر سکتے تھے، کوئی قانون نہیں تھا. بٹ گریجولی ایز دا پاپولیشن انکریز، ٹائم کیم وین پیپل ریئلائز تھوڑے بہت ڈینجرز بھی ہوں گے، دیٹ کلیکٹیو لائف بیکیم نیسسری، لیونگ ان اے سوسائٹی. جسے ہم معاشرہ کہتے ہیں، معاشرہ یعنی عشرہ 10 کو کہتے ہیں. اگر میں نے پہلے بھی سے ذکر کیا تھا 10 سے زیادہ آدمی ہوں تو لفظ معاشرہ بن جاتا ہے، meaning a group of people living together. Now when people live together, there are bound to be certain things problems coming up. So you need certain laws, principles and directives. پھر اس کے اندر یہ بھی ہوتا ہے کہ there has got to be a head also. مطلب یہ 10 آدمیوں کو یا 100 آدمیوں کو یا 200 آدمیوں کو کنٹرول کون کرے گا؟ یہ سوورنٹی کہلاتی ہے. یا وزیر اعظم ہو یا بادشاہ ہو، واٹ ایور. تو اس کے لیے آپ کو پڑھنا پڑے گا ہابز، لاک اور روسو کو، اور اس میں آپ کو اندازہ یہ ہوگا کہ تینوں کی جو کانسیپٹس ہیں وہ ڈفرینٹ ہیں. ایک تو ہے وہ یہ کہ ٹوٹلی کہ جی جنت کا معاشرہ تھا، انسان رہتا تھا، اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر مصیبتیں آئیں، تباہی. ایک کہے گا نہیں جنگل کا معاشرہ، وہ سوری جنت کا نہیں تھا، جنگل کا معاشرہ تھا، لائف واز بروٹ شارٹ. ایک اور ورڈ تھا اس نے، ہابس. تو یہ ساری چیزیں انسان کو مجبور کرتی ہیں مل کے رہنے کے لیے، اور اس کے لیے پھر یو ہیو ٹو کریٹ رائٹس. مل کے رہیں گے تو میں کہوں گا نا کہ میرے حقوق کیا ہے، اور اگر حقوق ہے تو وہ مجھے دے گا کون،
اور اگر کوئی ڈفرینس آئے گا تو اس کو پھر سالو کون کرے گا؟ تو پھر بادشاہ ہے یا لیڈر ہے. اور دا پرابلم اروز از ہی اے پارٹی ٹو دا کانٹریکٹ اور ناٹ؟ بہتوں نے کہا نہیں ہے. آپ دیکھ لیجیے امیونٹی ہے نہیں ہے. کتنے کانسٹیٹیوشن میں آپ کو دنیا کے ملے گا کہ دا کنگ کین ڈو نو رانگ. آپ کے یہاں بھی ہے. آپ کسی کو بادشاہ کو اس کو آپ کیا نام ہے سزا نہیں دے سکتے. تو یہ یہاں سے آیا ہے. تو اسی میں آگے چل کے میں علامہ اقبال کا ایک ہے. اس سے پہلے میں لکھنؤ جو اکتوبر 1937 کی قائد اعظم کا یہ مسلم لیگ سیشن ہے, اس میں جناح صاحب کا پریزیڈینشیل ایڈریس ہے. بائی دا وے جناح صاحب کبھی یہ نہیں پسند کرتے تھے کہ ان کو قائد اعظم کہا جائے. Only one thing can save the Muslims and energize them to regain their lost ground. So first of all, he recognized that we had lost our ground. دنیا میں ہو یا انڈیا میں. They must first recapture their own souls. دیکھیں ابھی انہوں نے ڈاکٹر رضوانہ چلی گئی, انہوں نے انڈیویجویلٹی کی اور اون سول کی اس کے اندر ہے دیا ہوا ہے. Individually, unless you are individually strong, collectively you can never be. And stand by their lofty position and principles which form basis of their great unity. اب unity کا اس کے اندر آ گیا. Which bind them in one body politic. One body. یہ ڈفرینٹ نہیں ہے. یہ پھر تھوڑا ہے آخری پورشن میں یہ ہے, think 100 times before you take a decision. This is a very important line of Qaid Azam. Think 100 times before you take a decision, but once the decision has been taken, stand by it as one man. یہی ہے نا آپ کا جو ہے. اور اس میں دیکھیں ڈیسیجن لینے سے پہلے you have to go back. دیکھیں یہ ہمارا یہ آئسولیشن میں نہیں ہے یہ جو چل رہی ہے چیز. قائد اعظم نے یہ بھی کہا تھا جب اس کے بارے میں انہوں نے وہ جو کہی تھی نا اسپیچ تھی کہ یو آر فری ٹو گو ٹو یور ٹیمپل اینڈ یو فری ٹو گو ٹو یور ماسک اینڈ ٹو اینی ادر پلیس آف ورشپ ان پاکستان. آئی مین سارا جو ہے اور اس کے بعد یہ کہا تھا کہ ہی واز سمپلی ریٹریٹنگ واٹ دا ہولی پروفٹ پیس بی اپون ہم ہیڈ سیڈ 1400 years ago. تو مدینہ اسٹیٹ میں تو سب مل جل کے رہتے تھے, وہی انہوں نے ریٹریٹ کر دیا انہوں نے. اور جب جھنڈا بنانے کی باری آئی ہے تو مائنورٹیز کا انہوں نے کہا بھائی جھنڈے میں بھی حصہ رکھو ان کا. ٹرکی کے اس میں آپ دیکھیں گے وہ تو ایک ہی رنگ کا ہے نا. جنرلی جو ملکوں کے رنگ ہوتے ہیں ویسے الگ الگ مگر ہوں. یہ ہمارا جو جھنڈا ہے قائد اعظم کی یہ وش تھی کہ اس جھنڈے کے اندر بھی مائنورٹیز کو ریفلیکٹ کیا جائے. اب ظاہری بات ہے وہ مائنورٹیز ہیں. تو پھر آپ نے ابھی ذکر کیا تھا قائد اعظم کو برا بھلا کہتے ہیں. آپ جانتے ہوں گے مظہر علی اظہر کا شعر ہے کہ کافرہ کے واسطے اسلام کو چھوڑا, کیا یہ قائد اعظم ہے یا کافر اعظم. یہ بڑا شعر مشہور ہوا تھا. یہ مجلس احرار کے تھے, یہ ان کی جو تھی نا کیا نام ہے مشرقی, علامہ مشرقی کی جی, اسی میں سے ایک محمد رفیق تھا جس نے قائد اعظم پہ قاتلانہ حملہ بھی کیا تھا بامبے میں. قائد اعظم ہمیں فزیکلی واز ناٹ اے ویری اسٹرانگ مین. تو اب ذرا سا سوچیں آپ کہ ایک جوان آدمی ایک لاغر سے دبلے سے آدمی پہ اٹیک کرے تو اس کا قیمہ بنا. مگر کوئی چیز ایسی ہوتی ہے کہ ایٹ ٹائمز آئی مین ایون اف یو آر ناٹ فزیکلی اسٹرانگ, آپ کی جو نظریں ہیں, آپ کی جو باڈی آپ کا جو اورا ہے نا, آپ دیکھیں نا ہم 95% تو ہمیں انرجی نظر آ ہی نہیں رہی ہے نا. ہمارے ارد گرد بھی تو انرجی ہے نا, کیریکٹر کی انرجی ہوتی ہے. انسان قائد اعظم کے لیے بہت سے لوگوں کے لیے کہا جاتا ہے کہ اپنے ول پاور پہ زندہ رہتے ہیں. تو اس سے پہلے بہت مر جانا چاہیے تھا, نہیں مرے, تو کوئی ایسی اسٹرینتھ ہوگی. اچھا اس میں 1937 جو ہے یہ تو میں نے آپ سے بتا دیا. اس میں 1930 کا سیشن ہے الہ آباد کا علامہ اقبال کا. اس میں وہ کہتے ہیں لرن ٹو ڈیٹرمن دا ویلیو آف یور انڈیویجول اینڈ کلیکٹیو ایکشن. ایک چیز اس کا آگے ہے دا میننگ آف دس ہاؤ ایور ول ڈاؤن اپون یو اونلی وین یو ہیو اچیوڈ اے ریئل کلیکٹیو ایگو. اچھا ایگو کے جو ہے معنی ویسٹ میں کچھ اور لیے جاتے ہیں, ہمارے یہاں یہ خودی کے سینس میں لیا جاتا ہے. خودی کے اندر لفظ خود بھی آتا ہے نا. خود کا مطلب کیا ہو گیا؟
تو وہ جو آپ کہتے ہیں نا خود ہی کو کر بلند اتنا, تو مطلب سیڑھی چڑھنے کا تو مطلب نہیں ہے نا. یور پرسنالٹی وائز, کیریکٹر وائز یو شوڈ بی سو اسٹرانگ ایز ٹو ڈکٹیٹ ٹرمس. یہ علامہ اقبال نے بھی اس میں کہا ہے, ٹو لک ایٹ دیم ان قرآنز ورڈز, ہولڈ فاسٹ ٹو یور سیلف, ہولڈ فاسٹ ٹو یور سیلف, نو ون ہو ارز کین ہرٹ یو پرووائڈیڈ یو آر ویل گائیڈیڈ. Now then اب دیکھیں یہ these two addresses are 7 years apart. علامہ اقبال کی تو ڈیتھ شاید 1936 میں 8 میں ہوئی تھی, 38 میں, اور یہ 46 almost 7.5 years کا ہے بیچ میں. اب دونوں کا آپ you link them up. تو the two above addresses 7 years apart by the two founders, ہم دونوں کو فاؤنڈر ہی کہتے ہیں نا. اس کے بارے میں آپ کو جو ہم کہاوتوں کا اگر ہم لے رہے ہیں تو یہ ہم کو لینا پڑے گا. ایک تو یہ, اب اس کے بعد آگے علامہ اقبالی کی ہے, اس کے اندر میں کہنا یہ دکھانا چاہ رہا تھا کہ جو امپورٹنٹ ہے, علامہ اقبال کہتے ہیں, یہ میں نے پچھلی دفعہ بھی کہا تھا کہ آپ لوگوں کو ٹائم ملے تو علامہ اقبال کی جو کورسپونڈنس ہے حسین احمد مدنی سے, مارکہ دین و مذہب جسے کہتے ہیں, وہ ضرور پڑھیے. اس میں آپ کو پتہ چلے گا کہ قوم کس چیز سے بنتی ہے. وہ کہتے تھے زمین سے بنتی ہے. دیکھیں انسان نے جب اپنے آپ کو الگ کیا ہے, پہلے تو قرآن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا ہم نے تو امت واحدہ پیدا کیا تھا, بعد میں ان میں اختلاف. تو اختلاف کس بیسس پہ آئے؟ زمین کے بیسس پہ, خون کے بیسس پہ کہ میں فلاں خاندان کا ہوں, میرا خون زمین, میں سن آف دا سوائل ہوں, ہے نا. یہ لینگویج بھی, جی میری زبان سب سے اعلیٰ ہے, اور یہ ساری کچھ چیزیں جس کی بنیاد پہ انسان جو ہے وہ یہ ڈیوائیڈ ہوا تھا. تو اب اس کے اندر جب کنسنسس ہوتا ہے, اس کے لیے جو حکم ہے, اور جو قائد اعظم نے بھی جب ایڈریس کیا تھا عثمانیہ یونیورسٹی کو پروبیبلی 1945, اس میں انہوں نے جو جنرل صاحب نے ریفرنس دیا, انہوں نے کہا تھا یہ کانسٹیٹیوشن کے لیے. دیکھیں نا کانسٹیٹیوشن کیا ہے, ہمارا تو بن ہی نہیں سکا نا شروع میں, چاہے آبجیکٹیوز ریزولوشن آ گیا, اس کے 7 سال بعد آئین آیا, تو چل ہی نہیں سکا وہ. تو آئین مراد یہ ہے کہ آپ کی اپنی کتاب ہے کیا, وہ بھی تو ایک کانسٹیٹیوشن ہی ہے نا لائف کا. اب دیکھیے آگے کیا کہتے ہیں علامہ اقبال جو ہے یہ, اس میں وہ کہتے ہیں دامن دین ہاتھ سے چھوٹا تو جمعیت کہاں, اور جمعیت ہوئی رخصت تو ملت بھی گئی. تو آپ کو یونائٹ کرنے کے لیے آپ سب مثالیں سب دے رہے ہیں, کوئی یہ نہیں کہتا کہ واٹ از دی یونیفائنگ فیکٹر. تو یہ تو وہی ہے جیسے ہم انڈیا میں رہ رہے تھے, اب بھی ویسے ہی رہ رہے ہیں. یونیفائنگ فیکٹر تو ہم نے رکھا نہیں نا. یونیفائنگ فیکٹر تو زبان, نسل, زمین, صوبہ, یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے آپ کا. یو ہیو ٹو, سب کہہ رہے ہیں کہ جی آپ جب تک آپ قرآنک ویلیوز کو لے کر نہیں, نو تھیوکریسی. اللہ قائد اعظم نے, علامہ اقبال نے تو کہا تھا نا دین کیا تھا وہ, جدا ہو دی سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی, اور یہ ملا کا جو دین ہے وہ اس کو کرٹیسائز بھی کیا تھا اس کی ازاں. اور تو مطلب یہ تھا کہ اب اس میں صرف میں یہ پڑھنا چاہ رہا تھا جس سے ایوری تھنگ ول بی کلیئر. یہ کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج میں یہ ایڈریس ہے 1945 27 نومبر کا. The difference between Hindu and Muslims is not only religious, but the entire way of life. Entire way of life. دیکھیں اسی کو دین کہتے ہیں. ویسے تو وہ بھی صبح اٹھتے ہیں ہماری طرح, ناشتہ کرتے ہیں, کھاتے پیتے ہیں, رات کو سو جاتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لائف میں کوئی ان کا ڈفرینس ہے. یہ A true Muslim may be anywhere but will be a part of the Muslim nation. He can be anywhere in the world, but he'll be a part of the Muslim nation. Rituals can be performed anywhere, but یہ ہے پوائنٹ جس کی بنیاد پہ پاکستان بنا ہے. Rituals can be performed anywhere, but Islamic values cannot be practiced anywhere. آپ کو ہندوستان میں پریکٹس کرنے دیں گے جو اسلامک ویلیو؟ سب سے بڑا تو ہندوؤں کے لیڈروں نے یہی کہا تھا کہ یہ تو قرآن کی بات کرتے ہیں. باقی ٹھیک ہے, کہتے ہیں نماز پڑھتے رہو, تم روزے رکھتے رہو, حج کرتے رہو, ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. قرآن کے اصول کی آپ جب بات کرتے ہیں, سر 2 منٹ اور لوں گا. اس میں ایک تو
جو ذکر کیا تھا میں نے پٹنہ کا بھی ہے, یہ ٹائٹل تھا قائد اعظم پسند نہیں کرتے, تو شاید ان کے ذہن میں یہ ہوگا کہ یہ ٹائٹل میرے لیے فٹ نہیں ہے. تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ ہمیں جو بھی آج جتنی بھی باتیں کی گئی ہیں, سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب کیا کرنا ہے. مسئلہ یہ نہیں ہے کہ جو ہو چکا ہے وہ تو ہے, تاریخ میں ہم دیکھ رہے ہیں جو بھی ہو چکا ہے. دیکھنا یہ ہے کہ علامہ اقبال کا میسج جو ہے یہ آپ کو لے کے چلیں. قائد اعظم دیکھیں یہاں سے وہ بڑے بددل ہو کر گئے تھے جب گئے. 30, 31, 32 میں 3 کانفرنسز ہوئی ہیں نا انگلینڈ میں. قائد اعظم چلے گئے تھے جب انہوں نے دیکھا. I remember he was a member of the Congress also. Later when he saw, نہیں اس وقت نہیں, شروع میں تھے نا, جب انہوں نے دیکھ لیا تھا 1913 کے لگ بھگ شاید میرے خیال سے, تو انہوں نے اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ جو کانگریس ہے یہ مطلب یہ ہے کہ یہ اچھی جماعت مسلمانوں کے لیے نہیں رہے گی. تو پھر مسلم لیگ. مگر اس سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ پھر لنڈن جا کے علامہ اقبال گئے ہیں, تو ظاہری بات ہے دونوں ویسٹرن ایجوکیٹڈ تھے, دونوں کا بہت براڈ مائنڈڈ تھے, مذہب کو بڑی اچھی طرح سمجھتے بھی تھے, دین کو, مذہب. تو وہاں پہ انہوں نے اپنے آپ کو چینج کیا. ٹریجڈی یہ ہے جیسے جنرل صاحب نے بھی فرمایا کہ قائد اعظم ایک تو زندہ نہیں رہے, حالات ہمارے. یہ بھی یاد رکھیے گا کہ جو تاوان جنگ جاپان کا تھا وہ قائد اعظم نے معاف کر دیا تھا. پتہ نہیں آپ لوگوں کو اس کا علم ہے یا نہیں ہے. ابھی تک جاپان جو ہے وہ تاوان جنگ دے رہا ہے. پاکستان کا بھی اس میں حصہ تھا ایز پارٹ آف دا یونین. تو پاکستان قائد اعظم نے اس کو جو ہے وہ کر دیا تھا کہ نہیں ہم جاپان سے ہی, اور ہم نے جرمنی کو لون بھی دیا تھا ری بلڈنگ کے لیے. تو یہ 2 چیزیں بھی اپنے یاد رکھیے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اکنامکلی ہم اچھے ہوں گے. اب ہمیں کیا کرنا ہے قائد اعظم کے حوالے. پہلی چیز تو یہ ہے کہ سب سے بڑی ٹریجڈی یہ رہی ہے کہ ہمارا آئین نہیں بن سکا. شروع میں انڈیا نے اپنا آئین بنا لیا, اور انہوں نے جن جن اداروں پہ پابندیاں لگانی تھیں, اسٹیبلشمنٹ اور دوسرا, اس کو انہوں نے اپنی جگہ نہرو پہلے ہی سمجھ گیا تھا. یہاں ہمارے یہاں جب آیا تو اس کو چلنے ہی نہیں دیا, 1.5-2 سال کے اندر اس کو لپیٹ دیا انہوں نے. جو ہے بنگال کی حد تک جو ہے دیکھیے, دیر از نو سچ تھنگ ایز اے مارشل ریس. یہ انگریزوں نے کریٹ کیا ہے بنگالیوں کو. سب سے زیادہ جو انگریزوں کے خلاف موومنٹس ہوئی ہیں وہ بنگال میں ہوئی ہیں. ددو میاں کی ہے, فرائضی موومنٹ ہے, اور کئی چیزیں جو بنگال میں ہوئی ہیں. مسلم لیگ کہاں بنی ہے؟ بنگال میں بنی ہے. انگریزوں کا جب اس نے پلاسی کی جنگ جیتی ہے 1757 میں, تو پھر انہوں نے ہوا ہی. تو یہ یاد رکھیں کہ, اور انہوں نے ایک بات یہ بھی کہی تھی کہ بھائی پاکستان کا نام ہم رکھ سکتے ہیں, آپ اپنا کچھ اور رکھیں, ہم میجورٹی میں ہیں. یہ تو ہم پہ احسان کیا کہ اپنا نام ہم نے رکھنے دیا انہوں نے, بنگالیوں نے. جو بہرحال ٹائم کا مسئلہ ہے, اور لوگ بھی ہیں سر. جی ہاں. تو میں یہاں ختم کرتے ہوئے صرف یہ کہہ سکتا ہوں کہ اٹس اے ویری ڈیفیکلٹ تھنگ ٹو پریکٹس واٹ ہی پریچڈ, بٹ الٹیمیٹلی اگر ہم وہ نہیں کریں گے تو اس کا نتیجہ ہم نے دیکھ لیا ہے. صوبوں کا جہاں تک ذکر ہے, ٹھیک ہے آپ ان کو دیں, جو بھی ان کی 18ویں ترمیم تو پاس ہو چکی ہے, مگر جب تک کہ آپ کے پاس اسٹرانگ سینٹر نہیں ہوگا, جب تک مسلمانوں کے لیے, اسلامک اسٹیٹ کے لیے جو ہے ایک اسٹرانگ وہ چاہیے, اس کے بعد ہی جا کے, اور اس کے اندر کنسنسس ہو, امرہم شورا بینہم کے حساب سے, وہی والی بات ہے, اسٹینڈ بائی اٹ ایز ون. بہت بہت شکریہ.